لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، ذی قدر حضرات علماء کرام، برادر عزیز، دنیا بھر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شہرت پانے والی عظیم المرتبت شخصیت محترم طاہر بلال چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی، برادر محترم خالد محمود چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب کی خلوص دعوت پر آپ حضرات سے جس نسبت سے ملاقات کا موقع ملا ہے وہ نسبت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جتنے صحابہ عطا کیے تمام ہی بے مثال ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی بات آئی تو گواہی تاریخ دان یا فقط محمد کریم کے فرمان نے نہیں دی، بلکہ اللہ کا قرآن ابو بکر صدیق کی صحابیت پر خود گواہ بنا. اور اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا. یا اللہ قرآن مجید کے ساتھ ابو بکر کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کریم اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت تک ہر بندہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کے پاس علم کم ہو یا زیادہ ہو، اتنی بات کا قیامت تک آنے والے سادے مسلمان کو بھی پتہ ہوگا کہ قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو جوڑ دیا قرآن کے ساتھ. ابو بکر صدیق کی صحابیت کا گواہ بنایا اللہ نے قرآن کو کہ سادے بندے کو بھی قیامت تک اگر یہ پتہ چلے کہ فلاں بندہ صدیق اکبر کا منکر ہے تو وہ قرآن کے پاروں سے پڑھ لے گا کہ ابو بکر کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور جس نے قرآن کا انکار کیا اب اس کو سب کچھ مانا جا سکتا ہے، بس مسلمان نہیں مانا جا سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا اور علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلانے کا ارادہ کیا. اگر حضور اس رات ابو بکر صدیق کی بجائے ساتھ علی المرتضیٰ کو لے جاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. حضور حضرت علی کو لے جاتے، حضرت علی حضور کو اپنی گود میں سلا لیتے، حضرت علی حضور پہ پہرا دیتے، تو ہمارا ایمان اسی طرح تازہ ہوتا، اسی طرح خوش ہوتا جس طرح ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ مصطفیٰ کو دیکھ کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان اسی طرح تازہ ہوتا جس طرح آج ابو بکر صدیق کی وفاؤں کو دیکھ کر سوچ کر تازہ ہوتا ہے. ہمیں ابو بکر صدیق کی بجائے حضور حضرت علی کو ساتھ لے جاتے تو اتنی خوشی ہوتی جتنی ابو بکر صدیق کے ساتھ لے جانے کی خوشی ہے. لیکن اللہ جانتے ہیں اگر آج گھر میں موجود علی کو پیغمبر ساتھ لے گئے تو بعد میں ایک قوم آ کے یہ کہے گی کہ محمد کو جب مشکل پیش آئی تو مشکل کشا علی کو بنایا،
جب مشکل پیش آئی تو ساتھ علی کو لے کے گئے. جب حضور کو تلواروں کے سائے سے نکلنا تھا تو علی نے نکالا, اور جب کالے نے ڈنگ مارنے تھے تو پاؤں آگے علی نے کیا. جب حضور کو کندھوں پہ اٹھانے کی باری آئی تو علی نے اٹھایا. تو اس منظر سے بعد میں کوئی یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ مشکل کشا علی ہے, کہ پیغمبر کو جب مشکل پیش آئے تو علی کو آواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جاگے ہوئے علی کو سلا دیا اور سوئے ہوئے ابو بکر کو جگا دیا. حضور حضرت علی کو ساتھ لے جاتے, ہمیں خوشی ہے, ہمیں اعتراض کوئی نہیں, لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو جگایا کہ بعد میں جو ابو بکر صدیق پر اعتراض کرے اس کو قرآن مجید کی آیت سے اور محمد کریم کے عمل سے قیامت تک یہ جواب مل جائے. بے غیرت بدبخت بد نسب تو ابو بکر کو بھونکتا ہے, اور ابو بکر تو محمد کریم کو اتنے پیارے ہیں, جب سارا مکہ تلواریں لے کے آ جائے محمد کریم تلواروں کے سائے سے نکل کر کسی ایک کا دروازہ کھٹکاتے تو وہ دروازہ ابو بکر کا ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گئے, اور غار میں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے تن کے کپڑوں کو اتارا اور ایک ایک کو پھاڑا, اور پھاڑ کر تمام سوراخوں میں دیا. کیوں؟ کسی طرف سے کوئی حملہ آور چیز نہ آ جائے, کسی طرف سے کوئی زہر آلود شے نہ آ جائے, کسی طرف سے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شے نہ آ جائے. اور سارے سوراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک رہ جانے والے سوراخ پر پاؤں ابو بکر صدیق نے رکھا. اب ذرا غور کیجئے, اگر حضرت ابو بکر صدیق والے سوراخ سے ابو بکر اور نبی کا دشمن آیا تو ابو بکر نے روکا. ابو بکر کے اس سوراخ کے علاوہ جن جن سوراخوں سے بھی دشمن آیا ہوگا, آگے سے رکاوٹ تو ابو بکر کا پھاڑا ہوا قمیص ہی بنا ہے نا. جہاں جہاں سے بھی دشمن آیا اس کو آگے سے جس کپڑے نے روکا, وہ کپڑا کہیں ابو بکر کے دامن کا, وہ کپڑا کہیں ابو بکر کی دستار کا, وہ کپڑا کہیں ابو بکر کے آستین کا. ہر طرف سے آنے والے دشمنوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. ابو بکر صدیق کی تدبیر, ابو بکر صدیق کی تدبیر, ابو بکر صدیق کے راستے میں لگائے ہوئے وہ بند, ابو بکر صدیق کے راستے میں لگائے ہوئے وہ سارے کپڑے جن کو دشمن پار کر کے مصطفیٰ کریم تک نہ آ سکے, اور ایڑی کی طرف سے آئے ابو بکر ایڑی بھی نہ ہٹائے. اچانک سے ڈنگ لگے, دلیر بندہ بھی ہوئے ہیک میری تدک بندہ, دلیر بندہ ہو, دھماکہ ہو جائے ایک دفعہ وہ بھی ہل جاتا ہے. ابو بکر کی دلیری کے کیا کہنے کہ علی نے خود فرمایا لوگ مجھے دلیر کہتے ہیں, علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچانک ڈنگ لگنے پر بھی ابو بکر نے ایڑی کو نہیں ہٹایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ ہے, آگے آ گیا دریا, اور صبح صبح کے وقت میں قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, اور قوم نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا, موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. فرعون والے پیچھے سے آ گئے, آگے دریائے, اب ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں, اب درمیان میں ہمیں وہ مار دیں گے. ہم تو رات کو جان بچا کے بڑی مشکل سے نکلے تھے, اب آگے پانی آ گیا ہے, پیچھے قوم فرعون ہے اور پورے غصے کے ساتھ بکھری ہوئی ہے, ہمارا نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا, ان ربی ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دشمن قریب ہے, پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرا رب میرے ساتھ ہے, بلکہ فرمایا ان اللہ معنا, ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور اس منظر کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کی صحابیت کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی. لیکن میرا موضوع آج ذرا منفرد ہے, اور وہ یہ ہے حضور ساتھ علی کو لے جاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن حضور نے ساتھ ابو بکر کو لے کے گئے. آگے آئے, حضور دنیا سے جانے لگے,
حضور مصلی حضرت علی کو دیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضور نے مصلی ابو بکر کو دیا یا نہیں دیا؟ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور دنیا سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے حجرے میں دفن ہو جاتے تو ہمیں کوئی اعتراض لیکن حضور کہاں دفن ہوئے؟ کہاں؟ امی عائشہ کے حجرے میں، اور حضور کے ساتھ حضرت علی اور حضرت عباس کی قبر بنتی تو ہمیں کوئی اعتراض لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ابو بکر و عمر کی قبریں بنوائی۔ میں نے کہا رب کریم آپ کی حکمت بڑی نرالی ہے، اگر پاک پیغمبر ساتھ لے جائیں تو عباس کو نہیں، علی کو نہیں، ابو بکر کو، اور پیغمبر علیہ السلام بیمار ہو مصلی پہ علی اور عباس، عمر اور عثمان کو نہیں، ابو بکر کو، اور پیغمبر دفن ہو حجرہ فاطمہ کا نہیں حجرہ عائشہ کا ہے، اور پیغمبر کے بعد عباس اور علی بھی تو دفن ہو سکتے تھے، آپ نے ابو بکر و عمر کو دفن کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے لوگا دیا نہیں بٹائیں دیں سونے کملی دیا لے لیا میں آپ نہیں بٹائی بھئی رولا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ساتھ علی کو لے جاتے تو آج ایک طبقہ جھگڑا کرتا ہمارے ہیں اور مسلمان کہتا ہمارے ہیں، تو رولا پہ گیا ہی کوئی نہ۔ ادھر ہوں تواڈی کون نبڑیندہ بھائی؟ اللہ خود فیصلہ کرے گا، مسلمان بھی کہیں گے ابو بکر ہمارا، کافر بھی کہیں گے تمہارا، کوئی رولا رہ گیا پیچھے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ کا حضرت فاطمہ کا ہوتا ہمیں اتنی خوشی ہوتی جتنا حضرت عائشہ کے حجرے پہ خوشی ہے، لیکن رولا پہ جاویا گواڈی آکھنا ساڈا تے مسلمان آکھنا ساڈا، اللہ نے آکھے نہیں رولا تا پمن ہی نہیں دیونا، وہ بھی اکھے سے تواڈا تے مسلمان بھی اکھے سے ساڈا، اور ساتھ علی اور عباس کی قبر بنے، ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں، لیکن رولا پہ جاویا۔ 1400 سال میں ہر جگہ پہ یہ لوگ کہتے ہمارے اور مسلمان کہتے ہمارے، لیکن اللہ نے کہا نا دفن ابو بکر و عمر ہوں گے، قیامت تک کافر بھی کہیں گے تمہارے، مسلمان بھی کہیں گے ہمارے۔ کوئی گنجائش رہ گئی؟ کوئی رولا رہ گیا؟ اور حضور کی حیات طیبہ میں حضور نے کاغذ قلم مانگا۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں بیماری کا اثر شدید تھا، سہولت کے پیش نظر صحابہ اکرام نے کاغذ قلم نہ دیا۔ گواڈیا دن اگر کاغذ قلم دیا جاتا تو علی کی خلافت لکھواتے۔ میں نے کہا حضور کاغذ قلم کے واقعے کے بعد 3 دن تک دنیا میں رہے، ان 3 دنوں میں دوبارہ کاغذ قلم منگوانا چاہتے تو منگوا سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن ان 3 دنوں میں کاغذ نہیں منگوایا، قلم نہیں منگوایا، ہر آذان کے جواب میں مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا۔ کاغذ کا نہ منگوانا، قلم کا نہ منگوانا، اور ہر آذان کے جواب میں مصطفیٰ کریم کا ابو بکر کو مصلی پہ بھجوانا، اس بات کی دلیل ہے اگر کاغذ قلم دیا جاتا تو حضور ابو بکر کی خلافت لکھواتے۔ اور حضور کی حیات طیبہ میں ایک نماز ابو بکر پڑھاتے تو لوگ کہتے جی ایک نماز دا ٹائم ہویا، دوئی دا ہو جاوے آتے حضور بھیجنا ہی حضرت عباس میں، دوسری کا ٹائم ہوا تو کس کو بھیجا؟ کن کو بھیجا؟ تیسری نماز کا وقت ہوا تو حضور نے مصلی پہ کن کو بھیجا؟ چوتھی نماز کا وقت ہوا تو مصلی پہ کس کو بھیجا؟ 5ویں نماز کا وقت ہوا تو مصلی پہ کس کو بھیجا؟ ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں حضور کی حیات طیبہ میں مصلی رسول پر ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور ابو بکر دنیا سے گئے تو پتہ ہے کیا کہا؟ پرانے کپڑوں میں دفنانا نئے زندوں کے کام آئیں گے، جو شاہی سے کفن نہ بنائے وہ فدق رکھ لے گا۔ حضور نے اپیل کی لے آؤ چندہ، ابو بکر نے دیواروں پہ ہاتھ لگایا۔ بیٹی نے پوچھا ابا کیڑی شلب دے پئے ہو؟ آدھے نہیں تھے اٹا دے ویچ کر کے کدھا سوئی رکھی آئی
میں تلاش کردہ پہ ہاں مصطفیٰ نے بلایا ہے ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے. اور جب آئے تو قیمتی لباس بھی اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن کے بٹن کی جگہ پہ کانٹوں کو لگا کے آئے. باقی لوگ مال لائے تو حضور نے پوچھا لے کے کتنا آئے ہو؟ ابو بکر لے کے آئے تو مصطفیٰ نے پوچھا چھوڑ کے کتنا آئے ہو؟ کیونکہ مقدار میں مال کم تھا. اگر حضور پوچھتے کتنا لے کے آئے ہو، ابو بکر تو کھولتا ہائی ہو کچھ یہ کو جائے، تو لوگوں نے کہنا تھا اچھا اے ڈھیری فلانے دی، اے فلانے دی، اے فلانے دی، اے نکی جی ابو بکر دی. جب حضور کے دیکھا نا ابو بکر، حضور کے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ابو بکر نے تو میری محبت میں آنے کے بعد کچھ بچا کے رکھا ہی نہیں ہے. دیکھا کہ تھوڑا ہے، باقیوں سے حضور نے پوچھا لائے کتنا ہو؟ ابو بکر سے پوچھا چھوڑ کے کتنا آئے ہو؟ جب ابو بکر سے پوچھا تو ایک ہی جواب دیا، آپ کا اور آپ کے رب کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں. وہ ابو بکر صدیق جس کے ترانے اللہ کا قرآن آج بھی گا رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان آج بھی بلند و بالا ابو بکر صدیق کے شان میں اور بھی عظمت اور محبت کے رنگ بھر رہا ہے. وہ ابو بکر صدیق کے 1400 سالوں میں کروڑوں اربوں مسلمانوں نے حضور کے روضے پہ سلام بھیجے اور ہر بندے نے مصطفیٰ کے بعد ابو بکر پہ سلام بھیجا. اس ابو بکر صدیق کی عظمت کا آج سر عام صرف پنجاب میں اس ایک سال میں کم از کم 1000 کے قریب مقامات پر ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ابو بکر صدیق کو برا کہا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق کی ذات پر حملہ پاکستان کی بنیاد پر حملہ ہے. کلمے کا اس امت کا بانی ابو بکر صدیق ہے. کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں اگر کوئی ابو بکر کو گالی دے تو پاکستان کی بنیاد پر حملے کے مترادف ہے. جو شخص حضرت ابو بکر کو گالی دے، بکواس کرے، اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سوئی گیس نہ آئے لوگ سڑکوں پہ، بجلی نہ آئے لوگ سڑکوں پر، روڈ نہ بنے تو لوگ سڑکوں پر، اور جو روڈ بنا دے تو لوگ شکریہ کے لیے، جو گیس پہنچا دے تو لوگ شکریہ کے لیے. ابو بکر نے روڈ نہیں پہنچایا، ابو بکر نے محمد کا دین پہنچایا. ابو بکر صدیق نے سوئی گیس نہیں پہنچایا، محمد کریم سے قرآن لے کر امت کو دیا ہے. 22 جمادی الثانی آنے والے بدھ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر ہم پورے ملک میں باہر نکلنا چاہتے اور اس عزم کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، گستاخان ابو بکر صدیق کو، گستاخان صحابہ و اہل بیت کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا جائے بلکہ گستاخان کو چوکوں میں تختے دار پہ لٹکانا چاہیے. لٹکانا چاہیے نہیں لٹکانا چاہیے؟ اور اس کے لیے ہمارا مطالبہ ہوگا جتنے گستاخان پر FIRs درج ہوئی ہیں ان تمام FIRs میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے. ان تمام FIR میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کر کے خصوصی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے جو کمزور قوانین ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں مضبوط قوانین بنانا ہوں گے. اور الحمدللہ جب پنجاب کی اسمبلی میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے قرارداد پیش کی، پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، مسلم لیگ کاف ہو، تمام جماعتوں کے کارکنان، ذمہ داران، MPAs اور وزراء نے میری اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا. اس کا صاف مطلب یہ ہے پنجاب کا 12 کروڑ کا نمائندہ عوام ابو بکر صدیق کی اقتدا، ابو بکر صدیق کی عظمت پر اکٹھا ہو چکا ہے. اور ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے خلاف قانون سازی کروائیں گے انشاءاللہ. صحابہ کو گالی دینے کے بعد اس ملک میں جو دہشت گردی کا ناسور اور دہشت گردی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ہم اپنے پاکستان کے، پنجاب کے امن کے لیے
تحفظ کے لیے ہم قانونی راستے سے ان گستاخوں کی گرفت کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے ایف آئی آرز کے لیے، جب ہمارا کارکن پولیس کے دروازے پہ جاتا ہے، انتظامیہ کے لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو گستاخ کے خلاف آپ کے پاس آیا ہے، اس سے بڑا پرامن اور کوئی نہیں، اس سے بڑا محب وطن اور کوئی نہیں۔ اگر تم ایف آئی آرز نہیں کرو گے، ہم سمجھنے پر مجبور ہیں کہ ملک دشمنی میں ملوث اس گستاخ کا اس ملک کو توڑنے میں جہاں پہ کردار ہے، تم بھی پھر اس کے سہولت کار ہو، تم بھی پھر ملک کے دشمن ہو، تم بھی پھر پاکستان کے امن کو مجروح کرنا چاہتے ہو۔ وردی کے تقاضے ہیں، جہاں پر گستاخی ہو سرکاری مدعیت میں شدید دفعات کے تحت خود ایف آئی آر درج کرنا چاہیے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے، اس مطالبے کو لے کر اہل سنت قریباً 40 سال سے پرامن انداز میں اپنے علاقوں میں نکلتے اور پرامن مطالبہ دہرا کر واپس آتے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پرانا اور اس سے پرامن اور مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا پرامن ہونے کا اور عمل کیا ہے کہ 35 سال ہو گئے مطالبہ دہرا کر واپس آئے، آج تک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ 2 مرتبہ مطالبہ نہ مانا جائے، تیسری مرتبہ لوگ آگ لگا دیتے، 5ویں مرتبہ نہ مانا جائے، 6ٹھی مرتبہ لوگ حالات خراب کر دیتے۔ ہم نے 35-40 سال سے مطالبہ دہرایا، پرامن رہے یا نہیں رہے؟ ملک ہمارا ہے، ابو بکر صدیق کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے۔ اس ملک کے بازار در و دیوار ہمارے ہیں۔ اس پرامن مارچ میں آپ آج سے اپنے علاقوں میں دعوتی مہم چلائیں گے انشاءاللہ، آج سے دعوتی مہم چلائیں گے، اس پرامن مارچ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر دکان بند کرنی پڑی تو کریں گے انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق نے ریشم کی دکانیں مصطفیٰ کے قدموں پہ لوٹا دی، تو ساڑھے دکان میں 1 گھنٹے واسطے جنرا نہیں لگ سکتا۔ ابو بکر صدیق نے محمد کریم کو کندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ گئے، اور ہم ابو بکر صدیق کے لیے پیدل بھی نہ چل سکے تو یہ ایمانی کمزوری کی بات ہے۔ اس لیے 22 جمادی الثانی بدھ کو دکان سے، دفتر سے، جہاں سے وقت نکال کر اس مارچ کا حصہ بن سکے ضرور بنے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہوئے قدم امیر عظیمت، مورخ اسلام، جرنیل اسلام اور علامہ علی شیر حیدری کے مشن کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔